بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج سبق نمبر 129 ہے اور آج کے سبق میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شفع کن چیزوں پر ہو سکتا ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سبق نمبر 127 کے اندر بھی گزر گیا تھا کہ شفع ہمیشہ غیر منقولی چیزوں پر ہوگا۔ کیوں؟ وجہ بھی ذکر کر دی گئی تھی کہ چونکہ اتصال اس کا سبب ہے اور حکمت اس کی اور علت وہ ضرر سوء الجوار ہے، یعنی پڑوس سے کوئی ضرر پہنچنے کا جو شائبہ ہو سکتا ہے وہ ہے، تو اس وجہ سے یہ شفع ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ضرر اور وہ اتصال دائمی وہ غیر منقولی چیزوں کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ منقولی چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے اس کے اندر یہ ضرر والی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شفع کی مستحق چیزیں ہوں گی جن کے اوپر آپ شفع کر سکتے ہیں تو وہ غیر منقولی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں دو ہی چیزیں سر فہرست ہیں، یا تو پلاٹ ہے یا کوئی مکان گھر ہے، اس کے اوپر ہی آپ شفع کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر شفع ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں ہو سکتا، اور اس میں پھر جو گھر ہیں یا پلاٹ ہیں ان میں سے بھی کن پر شفع ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں ہو سکتا۔ والشفعۃ واجبۃ، شفع واجب ہے یعنی ثابت ہے، فی العقاری یعنی زمین کے اندر۔ شفع واجب ہے یعنی ثابت ہے زمین کے اندر، یعنی غیر منقولی چیز کے اندر، منقولی کے اندر نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمْ، اگرچہ وہ زمین ایسی ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ظاہر زمین ہے، اس کے اوپر اگر درخت ہیں یا اس کے اوپر کوئی بلڈنگ ہے یا اس کے اوپر دوسری چیزیں ہیں تو وہ سب پھر اس کے ساتھ ہی ان پہ شفع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً مقصوداً کسی منقولی چیز کے اوپر شفع نہیں ہو سکتا۔ مثلا گھر کے اوپر اگر شفع ہو رہا ہے تو پلاٹ سمیت گھر کے اوپر شفع ہوگا، صرف گھر کے اوپر جو دیواریں ہیں اس کے اوپر کوئی شفع نہیں کر سکتی، کیونکہ دیواریں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کی جا سکتی ہیں، اکھیڑی جا سکتی ہیں، اس لیے زمین کے اوپر شفع ہوگا۔ پھر اس کے ضمن میں اگر اس کے اوپر درخت ہے کوئی یا کوئی بلڈنگ ہے تو اس کے اوپر بھی پھر شفع ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ تقسیم کو قبول نہ کرتی ہو، مما لا یقسم، زمین ایسی ہے جو جس پہ آپ شفع کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ اس تقسیم کو قبول نہیں کرتی، تو پھر بھی آپ اس پہ شفع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمام ہے، تو حمام تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہ اگر اس کو تقسیم کریں گے بھی تو ظاہر وہ قابل استعمال نہیں رہے گی۔ اگر دو بندے اس میں شریک ہیں، ایک اس میں سے اپنا حصہ اگر فروخت کر رہا ہے تو دوسرا اس پہ شفع کر سکتا ہے، اگر اس کو تقسیم نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ تقسیم کرنے سے تو ویسے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن چونکہ غیر منقولی ہے تو ایک شریک نے اگر اس کو فروخت کر دیا ہے تو دوسرا شریک سے پوچھنا چاہیے اس کو کہ آپ اگر لیتے تو آپ لے لیں، ورنہ میں کسی اور پر فروخت کرتا ہوں، لہٰذا اس میں بھی شفع ہو سکتا ہے۔ ورہا، اور اس طریقے سے پنچکی ہے، پنچکی کو بھی اگر تقسیم کریں گے تو وہ تو تقسیم کو قبول نہیں کرے گی، نقصان ہو جائے گا، اس لیے اگر اس میں بھی دو بندے شریک ہیں تو اس کے اوپر بھی شفع ہو سکتا ہے۔ اور والبئر، اسی طریقے سے کنواں ہے، اور والدور الصغار، اور چھوٹے گھر، تو چھوٹے گھر ہیں تو مطلب ایک کمرے کا گھر ہے تو اس کو بھی تقسیم کرنے سے تو تقسیم ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کے باوجود اس پہ شفع ہو سکتا ہے۔ ولا شفعۃ فی البناء والنخل، تعمیرات کے اوپر شفع نہیں ہو سکتا، والنخل، اور صرف درختوں کے اوپر شفع نہیں ہو سکتا، اذا بیع بدون العرصہ، بشرط ہے کہ جب یہ فروخت کیے جائیں بغیر نیچے پلاٹ کے، بغیر زمین کے، یعنی نیچے زمین اور جائیداد وہ نہیں فروخت کی جا رہی بلکہ اس کے اوپر تعمیرات کو فروخت کر رہا ہے کوئی آپ کا شریک یا آپ کا پڑوسی، یا اسی طریقے سے وہ درختوں کو فروخت کر رہا ہے، تو درخت یہ سب چیزیں منقولی ہیں چونکہ، تو اتصال آپ کے قریب میں جو ہوگا کسی دوسرے آدمی کا جس نے اس کو خریدا وہ دائمی نہیں ہے، لہٰذا اس لیے آپ شفع نہیں کر سکتے۔
ولا شفاعت فی العروضی والسفن، اسی طریقے سے سامان کے اندر اور کشتی وغیرہ گاڑیوں وغیرہ پارکنگ میں لگی ہوئی ہیں، یا کشتی ہے ساحل پہ آپ کی کشتی کے قریب بک گئی ہے، تو آپ شفا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ منقولی چیزیں، آپ اپنی کشتی کو بھی ہٹا سکتے ہیں وہاں سے اگر ضرر رسول الجوار کا مسئلہ آ رہا ہے، یا وہ بھی وہاں پہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں روکے گا۔ تو ان چیزوں میں جو کہ منقولی ہیں تو اتصال نہیں ہے دائمی، اور اسی کی ضرر رسول الجوار جو شفا کی علت ہوتی ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو لہذا شفا بھی نہیں ہو سکتا۔ والمسلم والذمی فی الشفاعۃ سواء، مسلمان اور غیر مسلم ذمی جو آپ کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، اقلیت، ظاہر اس کا تحفظ بھی سرکاری یعنی جو سرکار ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان کے تمام حقوق کا تحفظ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شفا کی علت ہے، دائمی اتصال، اور اس کی وجہ سے پھر ضرر کسی بڑے پڑوسی کی وجہ سے جو آنے کا امکان ہے، وہ تو غیر مسلم کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے بھی ہے۔ تو جب یہ سبب جو شفا کا ہے اور علت جو ہے وہ جب اس میں برابر پائی جاتی ہے، تو لہٰذا حکم بھی اس کو برابر کا ملے گا۔ وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَعَةُ۔ اب شفے کی مکمل تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شفے کا مالک ہو جاتا ہے، یا زمین کا مالک ہو جاتا ہے، کوئی آدمی مثال کے طور پر مشتری، اس نے زمین خرید لی ہے اور عوض میں وہ عوض دیا ہے ہوا مال، جو کہ مال ہے، عوض بھی مال ہونا ضروری ہے تاکہ بے درست ہو، یعنی ہم نے پہلے کہا ہے کہ بے صحیح ہونا، پہلے بے کا صحیح بے کا ہو جانا یہ شفے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ لہٰذا اگر شفے کے سے پہلے وہ بے ہو چکی ہے اور مشتری اس کا مالک بن گیا ہے اور عوض بھی ایسا دیا ہے کہ جو مال ہے، کوئی خمر یا خنزیر نہیں دیا، تو وجبت فی شفا، تو اس گھر کے اندر یا اس پلاٹ کے اندر شفا واجب ہو جائے گا شفیع کے لیے۔ ولا شفاعت فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا۔ اب کچھ ایسے یعنی غیر منقولی جو گھر ہو یا پلاٹ ہو، ان میں غیر منقولی چیزوں میں جن میں شفا ہو سکتا ہے، ویسے ان میں بھی بعض ایسے ہیں جن پہ شفا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بنیادی شرط بے والی، مبادلۃ المالی بالمالی بالترازی، جو بے کی ہم نے تعریف پڑھی تھی نا، وہ نہیں پائی جا رہی۔ جب وہ نہیں پائی جا رہی تو بے نہیں ہوئی، جب بے نہیں ہوئی تو شفا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب وہ اس کا بیان شروع ہو گیا۔ کون کون سے وہ گھر ہیں؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا جی کہ اس گھر کے اوپر بھی شفا نہیں ہو سکتا جس کے اوپر بندہ شادی کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یتزوج الرجل علیہا، کہ جو اس نے مہر کے اندر دے دیا عورت کو، یتزوج الرجل علیہا یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ظاہر ہے کہ عورت نے اس گھر کو مہر میں لیا ہے شوہر سے، تو شوہر نے فروخت تو نہیں کیا، بے تو نہیں ہوئی، بے کا مطلب مبادلۃ المال بالمال، جبکہ یہاں پہ تو عورت کا جو نکاح ہوا ہے، بدلے میں عورت نے جو مہر کے اندر گھر لیا ہے شوہر سے، تو بدلے میں اس نے کوئی عوض اس کو نہیں دیا، بلکہ اس کی بضع کا استعمال ہوگا اور شوہر اس کو استعمال کرے گا، تو وہ تو مال نہیں ہے۔ لہٰذا گوئے کہ یہاں پہ مبادلۃ المال بالمال نہیں پایا گیا، لہٰذا جو شوہر نے عورت کو یہ گھر دیا ہے مہر میں، تو کوئی دوسرا اس کا شریک اس گھر کے اوپر شفا نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا آپ نے تو گھر اپنی بیوی پر بیچ دیا ہے، لہٰذا میں شفا کرتا ہوں، بے ہو چکی ہے، نہیں۔ نمبر 2، او یخالع المرأة بہا، یا اس گھر کے اوپر بھی شفا نہیں ہو سکتا کہ جس گھر کے اوپر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلا کیا ہے، اس گھر کے بدلے میں۔ مثال کے طور پر بیوی نے اپنا کوئی گھر تھا ملکیتی، وہ یا مہر کے اندر ملا ہوا گھر وہ عورت نے اپنے شوہر کو دے دیا، کہا کہ یہ آپ کا ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے آپ خلا دے دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ اس کو خلا کہتے ہیں کہ عورت عوض دے دے اور خود عورت مطالبہ کرے طلاق کا، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو اس میں تو چونکہ عورت نے خلا لیا ہے، طلاق لی ہے، اور بدلے میں اس نے گھر دیا ہے، تو مبادلۃ المال بالمال تو نہیں ہوا، بدلے میں اس گھر کے بدلے میں کوئی عورت کو یعنی کوئی عوض تو نہیں ملا، صرف طلاق ملی ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی بے نہیں ہوئی۔ نمبر 2 ہو گیا جی۔ نمبر 3، او یستأجر بہا دارا، یا اس گھر کے بدلے میں کوئی دوسرا گھر کرائے پر لیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر اس کا لاہور میں تھا، اور وہ گھر اس نے کسی دوسرے بندے کو کہا کہ بھائی ایسا کرو، میں چونکہ کراچی میں ہوں تو آپ کراچی میں مجھے اپنا گھر کرائے پر دے دیں، اور بدلے میں میرا جو گھر ہے وہ آپ لاہور والا وہ لے لیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کوئی اور کسی آدمی کو سے کوئی چیز یا کوئی مشینری کرائے پر لی اور اس کے یا یہ کہ کوئی اور گھر لیا کرائے پر اور بدلے میں پھر یہ وہی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ بدلے میں پھر اپنا گھر دے دیا کہ بھئی یہ آپ میرا گھر لے لیں اور میں آپ کے گھر کو کراچی والے کو استعمال کروں گا. تو جو لاہور والا گھر اس نے دیا ہے کسی کو، دوسرے بندے کو، موجر کو، تو وہ تو بیچا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اس نے کراچی والے گھر کو استعمال کرنا ہے صرف. یہ نہیں کہ کراچی والا گھر اس نے لے لیا اور لاہور والا اس نے لے لیا، نہیں، بلکہ کراچی والے گھر کا کرایہ، وہ کرایہ کیا ہے؟ لاہور والا گھر ہے. تو یہ تو یہاں پہ مبادلۃ المال بالمال یعنی بے نہیں ہوئی، ہم اس کو کہیں گے یہ تو اجارہ ہوا ہے. اچھا، او یصالحہ من دم عمدن، یا یہ ہے کہ اس گھر کے ذریعے سے وہ گھر کے مالک نے صلح کیا ہے دم عمد سے، یعنی اس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، بدلے میں اس کو قتل کرنا تھا لیکن صلح ہو گیا. صلح ہونے کی وجہ سے صلح گھر پر ہو گیا کہ بھئی یہ گھر ہمیں صلح میں دے دیں اور ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، لہٰذا وہ گھر اس نے دے دیا. تو یہ جو گھر اس نے دیا ہے صلح میں، تو بے تو نہیں ہوئی، بدلے میں تو اس کو کوئی عوض نہیں ملا، لہٰذا شفع اس گھر کے اوپر نہیں ہو سکتا. او یعتق علیہا عبدن، اور یا یہ ہے کہ اس گھر کے اوپر اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے. غلام کو کسی نے گفٹ کر دیا گھر، اور اس نے وہی گھر اٹھایا اور اپنے مالک کو دے دیا، مالک کو کہا کہ تم مجھے اس گھر کی عوض میں آزاد کرو. تو گھر کے عوض میں آزادی ملی ہے غلام کو، گھر کا کوئی اور عوض اس کو ملا نہیں ہے، لہٰذا اس گھر کے اوپر کوئی جو اس کا پڑوسی ہے یا شریک ہے وہ شفع نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان گھروں کے اوپر یا اس پلاٹ کے اوپر شفع کیوں نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سب کے اندر ایک کامن ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بے نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے. اچھا، او یصالح عنہا بانکار او سکوت، یا اس گھر کی طرف سے صلح ہوا ہے انکار کے ساتھ، او سکوت کے ساتھ یا سکوت کے ساتھ. فإن صالح عنہا باقرار، اگر صلح اس گھر سے ہوا ہے اقرار کے ساتھ، وجبت فیہ شفع، شفع اس میں واجب ہوگا. اس پوری لکیر کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا تمہیدی طور پر دو تفصیلی پوسٹیں آپ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں آپ کو. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو گھر ہے یا پلاٹ جس کی ہم شفع کی بات کر رہے ہیں، اس کی آپ دو قسمیں کر لیں. اگرچہ آگے کتاب الصلح کے اندر یہ پوری بات آئے گی کہ صلح کی کتنی اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ذکر کر دیتے ہیں مختصراً، بعد میں انشاءاللہ وہاں پر بھی تفصیل آ جائے گی. تو ایک گھر ہوتا ہے مثال کے طور پر مصالح عنہ، گھر ہو یا جو چیز بھی ہو، ایک ہوتا ہے مصالح عنہ. اور مصالح عنہ کا مطلب کیا ہے کہ جس گھر پر دعویٰ کیا گیا، مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس گھر ہے یہ میرا ہے، یا یہ آپ کے پاس پلاٹ جو ہے یہ میرا ہے، تو یہ جو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مصالح عنہ، کیونکہ بعد میں پھر صلح ہونا ہے تو صلح جس کی طرف سے ہوگا تو اس گھر کو کہیں گے مصالح عنہ. اور دوسرا مصالح علیہ ہوتا ہے. مصالح علیہ کون سا گھر ہوتا ہے؟ مصالح علیہ وہ گھر ہوتا ہے کہ جو صلح میں دیا جاتا ہے. تو جو گھر صلح میں دیا جائے اور اس پر صلح کیا جائے اس کو کہتے ہیں مصالح علیہ. تو یہ تو میری بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک ہوتا ہے مصالح عنہ کہ جس پر دعویٰ کیا گیا اور اس کی طرف سے پھر صلح آپ کرتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے مصالح علیہ جو صلح میں آپ دیتے ہیں. اب آتے ہیں صلح کی اقسام کی طرف، اور صلح کی اقسام کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی قسم ہے صلح کی صلح عن الانکار. صلح عن الانکار کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے اوپر دعویٰ ہوا کہ کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ یہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے، اور آپ نے آگے سے انکار کر دیا، نہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، آپ کا کدھر ہے، یہ گھر تو میرا ہے. اچھا، اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو مجھے نقصان پہنچا دے گا. آپ نقصان سے بچنے کے لیے، یا یہ کہ مجھے یہ قسم دے دے گا، تو قسم سے بچنے کے لیے آپ صلح کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو صلح میں آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اور اپنا گھر دے دیتے ہیں. تو وہ جو گھر جس پہ دعویٰ کیا وہ مصالح عنہ ہو جائے گا، اور جس گھر کو آپ صلح میں دے رہے ہیں وہ مصالح علیہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں مصالح عنہ گھر جو ہے اس پر شفع نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جو جس گھر پر اس نے دعویٰ کیا آپ نے تو آگے سے انکار کر دیا نا. آپ نے کہا ہے کہ بھئی یہ گھر آپ کا نہیں ہے،
تو اس سے آپ کا ذہن کیا ہے مان رہا ہے؟ آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے، یہ ویسے فضول میں میرے اوپر دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اچھا پھر بدلے میں آپ گھر کیوں دے رہے ہیں صلح میں؟ تو آپ بدلے میں جو گھر صلح میں دے رہے ہیں، تو آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں قسم سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، ناانصافی سے بچنے کے لیے میں اس کو صلح کے اندر اپنا گھر دے دیتا ہوں۔ تو آپ کے ذہن کے مطابق تو بے نہیں ہوئی، آپ کے ذہن کے مطابق یہ کہ گھر یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، مصالحانہ بھی میرا ہے، مصالح علیہ بھی میرا ہے، لیکن میں ظلم سے بچنے کے لیے، قسم سے بچنے کے لیے میں گھر دے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کو یہ گھر جو ملا ہے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جس پر دعویٰ ہوا ہے، تو اس پر شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ذہن کے مطابق یہ بے تو نہیں ہوئی، عوض تو نہیں دیا آپ نے۔ لیکن مصالح علیہ گھر جو وہ دعویٰ کرنے والے نے آپ سے لیا ہے صلح میں، اس کے اوپر شفا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق وہ یہی سمجھ رہے کہ یہ گھر میں نے اپنے گھر کے عوض میں لیا ہے، اس لیے اس پر شفا ہو سکتا ہے مصالح علیہ پر۔ دوسری قسم ہے جی صلح کی، صلح عن السکوت۔ صلح عن السکوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر دعویٰ ہوا کہ بھئی یہ گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ گھر میرا ہے، اور آپ نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، بلکہ خاموش ہو گئے۔ تو خاموش ہونا بھی آپ کا یہ اس سے واضح نہیں ہو رہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس کا ہے گھر، لیکن اس کے باوجود آپ صلح میں اپنا گھر دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مصالح عن ہوگا، جس پہ دعویٰ ہوا ہے جو آپ کی ملکیت میں، اس پر کوئی بندہ شفا نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں آپ نے تو اپنا گھر صلح میں دے دیا اس کے بدلے میں، تو لہٰذا یہ گھر تو گویا کہ آپ نے خرید لیا، لہٰذا اس پہ شفا ہونا چاہیے اور بے ہو چکی ہے۔ نہیں، یہاں پہ مبادلۃ المال بالمال ہوا تو ظاہراً ہے، لیکن آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے، میں جو اپنا گھر صلح میں دے رہا ہوں وہ قسم سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی مصالح عن ہو، گھر پر شفا نہیں ہو سکتا۔ تیسری قسم ہوتی ہے صلح عن الاقرار، یعنی آپ پر دعویٰ ہوا اور آپ نے آگے سے کہا کہ اچھا واقعی جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ آپ کا ہی ہے، میں اقرار کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ نے اقرار کیا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ گھر اسی کا ہے، اور میں جو اب اس پہ صلح کر کے مصالح علیہ گھر جو دے رہا ہوں، اپنا گھر اس کو دے رہا ہوں، یہ اس کے عوض میں دے رہا ہوں۔ لہٰذا آپ کا ذہن بھی عوض کا کہہ رہا ہے، اور اگلا بندہ جو ظاہر ہے وہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ میرا گھر تھا اور اس کے بدلے میں مجھے اس نے یہ کر دیا ہے، اس کا ذہن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے، تو وہ ہو گیا نا مبادلۃ المال بالمال، بالتراضی ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پہ گویا کہ بے ہو گئی ہے۔ تو صلح عن الاقرار گویا کہ بے ہوتی ہے، اس صورت میں مصالح عن ہو گھر پر بھی شفا ہوگا، اور مصالح علیہ گھر پر بھی شفا اگلا بندہ کر سکتا ہے، یعنی جو آپ کا پڑوسی یا آپ کا شریک ہے۔ تو اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ یہ تمیز باندھی گئی تھی، اور وہ جو ایک لائن ہے اس ایک لائن کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ او یصالح عنہا بانکار، یعنی اس گھر پر بھی شفا نہیں ہو سکتا جس گھر سے، انہا کا معنی وہی مصالح عنہ، جس گھر کی طرف سے اس نے صلح کیا ہے انکار کی صورت میں، او سکوت یا سکوت کی صورت میں، تو اس مصالح عنہ گھر کے اوپر شفا نہیں ہو سکتا، البتہ مصالح علیہ پر اس صورت میں بھی شفا ہوگا۔ فإن صالح عنہا بإقرار، اگر اس گھر سے صلح اقرار کی صورت میں ہوا ہے تو وجبت فیہ الشفاۃ، تو پھر اس میں شفا واجب ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کا ذہن کہ یہی کہہ رہے کہ میں نے باقی یہ گھر اس کا ہے اور میں اس کو رکھ لیتا ہوں، اپنے بدلے میں دوسرا گھر دے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا مصالح علیہ گھر جو ہے، جس پر صلح ہو رہا ہے، جو صلح میں دیا جا رہا ہے، اگر وہ واقعی صلح میں گھر ہی دیا جا رہا ہے تو اس گھر پر شفا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مصالح عنہ ہے اس کے اوپر صلح کی پہلی دو قسمیں انکار اور سکوت، اس میں شفا نہیں ہو سکتا، البتہ اقرار کی صورت میں اس پر شفا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس پوری بات سے آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ شفا کس گھر پر ہو سکتا ہے اور کس پر نہیں ہو سکتا، اور پوری تفصیل آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔